میرا نام فرزانہ ہے اور میری عمر اس وقت 30 سال ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی صورت میں میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میری شادی نہ ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھر سے ہے اور میں ایک کرائے کے مکان میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے علاوہ بھی میری 2 بہنیں اور ہیں جو کہ ابھی کنواری بیٹھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی عمر مجھ سے ابھی کم ہے۔ امید ہے کہ ان کی شادی کسی نہ کسی جگہ ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میری رنگت سیاہ کالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم پر موٹاپا بھی ہے۔ اس وجہ سے بھی کوئی میرا رشتہ نہیں پوچھ رہا ہے، نہ تو رشتہ دار برادری میں، نہ ہی تعلق والوں میں اور نہ ہی کسی جاننے والے میں آج تک میرے والدین سے کہا ہے کہ ہم فرزانہ کے رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا ہمیں فرزانہ سے شادی کرنی ہے۔ اسی وجہ سے میری شادی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن یہ وقت ظاہری بات ہے کہ سدا ایسے رہنے والا نہیں ہے۔ میرے ایک دور کے خالو ہیں جو کہ رشتے میں خالو لگتے ہیں، میرے اصلی خالو نہیں ہیں۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیوی انتقال کے وقت 2 بچے چھوڑ کر کے دنیا سے چلی گئی۔ اب وہ ایک خوش شکل اور اچھے انسان ہیں، یعنی کہ اچھے اس لحاظ سے کہ وہ اچھا کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورا چٹا رنگ، دراز قد اور مردانہ وجاہت بھی بے شمار ہے۔ ابھی عمر بھی ان کی 32-33 سال ہے، زیادہ بڑی عمر کے بھی نہیں ہیں۔ ایسے میں ان کو رشتے کی ضرورت پڑی اور وہ رشتے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگے اور پھر آخرکار انہیں رشتے کے لیے ہمارا گھر نظر آیا، کیونکہ وہ 2 بچوں کی ذمہ داری بھی اس عورت کے سپرد کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کے ساتھ شادی کر کے گھر بسائے۔ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی میری چھوٹی بہنوں کے رشتے کے لیے ہی بات کی تھی، کیونکہ وہ تھوڑی خوش شکل تھیں، موٹاپا بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے والدین نے یہ کہہ کر کے صاف انکار کر دیا کہ جب تک بڑی بیٹی بیٹھی ہے اس وقت تک چھوٹی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے۔ اب ان کو کیونکہ ضرورت تھی اور وہ ضرورت مند تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ کالی کٹوری کے ساتھ انہیں شادی کرنی پڑ گئی۔ میرے رشتے کے لیے جب انہوں نے میرے والدین سے بات کی تو میرے والدین نے فوری طور پر ہاں کر دی اور اس طریقے سے انتہائی سادگی کے ساتھ وہ 4 لوگ لے کر کے آئے اور مجھے نکاح کر کے اپنے گھر لے گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تھوڑی موٹی بھی ہوں، رنگت بھی کالی ہے اور کوئی نین نقش بھی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جو میری شادی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اوپر سے غربت تھی، کرائے کا مکان تھا۔ یہاں پر جب ہم ان کے گھر میں آئے، یعنی کہ میں بیاہ کر کے اپنے گھر میں آ گئی اور میری شادی جو ہے میرے رشتے کے خالو کے ساتھ، جن کا نام خالد تھا، ان کے ساتھ ہو گئی، تو یہاں پر آ کر کے ان 2 بچوں کی ذمہ داری مجھ پر پڑ گئی۔ میرا شوہر میرے ساتھ تعلق تو رکھتا تھا، لیکن ایسا تھا کہ نہ ہونے کے برابر۔ شاید وہ میرے پاس آنے سے کتراتے تھے، میری رنگت کی وجہ سے، میرے موٹاپے کی وجہ سے۔ میرے اور ان کے مراسم کچھ اتنے زیادہ نہیں تھے، بس یہ تھا کہ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میرا گھر بس گیا تھا اور مجھے جو ہے وہ ایک شوہر مل گیا تھا، بچے مل گئے تھے۔ پتہ نہیں کہ اب میرے آگے بچے ہونے تھے یا نہیں ہونے تھے، لیکن مجھے بچے مل گئے تھے۔ میرے 2 بچے تھے، جو کہ بڑی 7 سال کی لڑکی تھی جس کا نام ہما تھا اور تقریباً 4 سال کا لڑکا تھا جس کا نام کاشف تھا۔ ہما اور کاشف یہ دونوں میرے ستیلے بچے ہونے کے ناطے میں ان کی والدہ تھی اور خالد ان کے باپ تھے۔ خالد ایک ایسا شخص تھا، یعنی کہ جو میرے شوہر تھے وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو سبزی فروٹ منڈی میں آڑت پر کام کرتے تھے اور ان کی اپنی ذاتی آڑت تھی جس کی وجہ سے وہ ہزاروں روپے کماتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 40-50 ہزار روپے کی دہاڑی لگاتے ہوں، یا پھر کچھ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کام کا تجربہ تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک کھاتا پیتا شخص تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ یہاں پر جب میں آئی تو یہ ایک 2 منزل کا اس کا ذاتی گھر تھا، یعنی کہ میرے شوہر کا ذاتی گھر تھا۔ اوپر والی فیملی کرائے پہ تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ خالد نے رکھی ہوئی تھی، اور نیچے والے پورشن میں ہم لوگ رہتے تھے، اور اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے وہ اس کی گزر بسر چل رہی تھی۔ میں اس بات پہ مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو، جسے امید بھی نہیں تھی کہ شاید اس کی شادی ہوگی، اس کی شادی بہرحال ہو گئی تھی۔
اسی طریقے سے کچھ دن گزر گئے اور میرے شوہر کے درمیان وہ معاملات تو نہیں چلے، لیکن بہرحال گھر آتا تھا، اسے پکا پکایا مل جاتا تھا، خرچہ دے دیتا تھا، کپڑا جوتی کے لیے دے دیتا تھا، اور کبھی کبھار جب اس کا بہت من ہوتا تھا تو میرے پاس بھی آ جاتا تھا۔ ایسے میں یہاں پر جس محلے میں یہ مکان تھا، جس جگہ پر ہم لوگ رہ رہے تھے، اس میں 3 گھر چھوڑ کر کے ایک چوتھا گھر تھا، وہ بھی کرائے کا مکان تھا، سنگل سٹوری تھا، اور وہاں پر ایک فیملی رہتی تھی جو کہ انتہائی چھوٹی سی فیملی تھی، یعنی ایک چچی اور ایک اس کی بھتیجی۔ چچی لوگوں کے گھروں کے کام کاج کر کے اپنا وقت گزارتی تھی، اور بھتیجی جو تھی اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس چچی کو بھی بھتیجی کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی بھتیجی اس وقت 25-26 سال کی ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے رشتے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرتا، حتیٰ کہ وہ لڑکی ایسی خوبصورت تھی کہ ہر محلے کے لڑکے کی اس پر نظر ٹکی ہوئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ نظر ٹکانا اور بات ہے، اور نکاح کے ساتھ گھر لے کر کے جانا، اس کی ذمہ داری اٹھانا اور بات ہے۔ وہ ایک انتہائی غریب گھر سے تھی، نہ اس کے پاس جہیز تھا، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ وہ وہ اس بات کی امید رکھتی تھی کہ اس کی شادی کسی بہت ہی دھوم دھام طریقے سے ہوگی۔ ایسے میں اس کی شادی کا مسئلہ تھا تو مجھے بھی اس کے ساتھ ہمدردی جاگی، اور میں نے ایک روز اسے پوچھ ہی لیا کہ نگت مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے یہ سوچا ہے کہ 25-26 سال کی تم ہو رہی ہو، ماشاءاللہ سے خوبصورت ہو، رنگ روپ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایسے میں تم نے کیا سوچا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ اس نے کہا باجی رنگ روپ کچھ نہیں ہوتا، رنگ روپ صرف ان لوگوں کی حد تک درست ہے کہ جہاں پر ٹھرکی حضرات رہتے ہیں، یا جو لوگ صرف اپنی آنکھیں سینکنے اور ٹھڑک جھاڑنے تک محدود ہوتے ہیں۔ جس شخص نے نکاح کر کے ساتھ لے کر کے جانا ہے نا، ساری زندگی گزارنی ہے، وہ اور بھی بہت کچھ دیکھتا ہے۔ میں میٹرک تک پڑھی ہوئی ہوں، 26 سال میری عمر ہے، ہمارے کوئی دور نزدیک کا ایسا رشتہ دار نہیں کہ جو مجھے یاد ہو کہ کبھی ہمارے گھر بھی آیا ہو۔ ایسے میں میری شادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری چھوٹی موٹی بات چیت اس کے ساتھ چل نکلی، اور اس بات کے چلتے کبھی وہ میرے پاس میرے گھر آ جاتی، کبھی میں اس کے پاس گھر چلی جاتی۔ اس کی جو چچی تھی، اس کی ایک ہی بہن تھی جس کے پاس وہ کبھی کبھار چلی جایا کرتی تھی، اور جب بھی وہ اپنی بہن کے پاس جایا کرتی تھی عموماً صبح کو چلی جاتی تھی، رات کو واپس آ جاتی تھی۔ زیادہ تر وہ ایسا دن رکھتی تھی کہ جس روز اسے لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے نہیں جانا ہوتا تھا، لیکن ایک روز وہ صبح کی گئی، شام تک واپس نہیں آئی تو فون آ گیا۔ نگت کے پاس ایک کی پیڈ موبائل تھا جو کہ سادہ فون کہلاتا ہے۔ اس نے فون سنا تو اس کی چچی نے کہا کہ بیٹی ایسا ہے کہ تمہاری چچی کی طبیعت بے حد خراب ہے، اسے سانس کا کچھ پرابلم ہے، سانس صحیح طور سے نہیں آ رہا ہے، میں اسے لے کر کے قریبی ہاسپٹل جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ رات کے 12-1 تک بھی بچ جائے۔ دن بھر تو ٹھیک رہی، لیکن اب اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی ہے تو مجھے اسے لے کر کے ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ کہ میں واپس گھر آ پاؤں گی یا نہیں آ پاؤں گی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری میری اس بہن کے گھر سے ہمارے گھر کا راستہ قریب 1 گھنٹے کا ہے، اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ لگتا ہے گھر آنے میں۔ یہاں سے فارغ ہوں گی، پھر ہو سکتا ہے آدھی رات ہو چکی ہو، پھر گھر آؤں تو یہ میرے لیے بڑی پرابلم کی بات بنے گی۔ تم ایسا کرو کہ گھر میں اکیلی نہ رہو، اڑوس پڑوس محلہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی کو اس بات کی بھنک لگ گئی کہ تم گھر میں اکیلی ہو تو کچھ بھی جو ہے غلط ہو سکتا ہے۔ تم نوجوان لڑکی ہو، خوبصورت ہو، اکیلی گھر میں نہ رہو۔ پھر یہ ہے کہ سنگل سٹوری مکان ہے، کوئی بھی دیوار پھلانگ کر کے اندر آ سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم فرزانہ کے گھر چلی جاؤ اور فرزانہ کے گھر میں جو ہے یہ رات گزار لو۔ اب وہ میرے پاس آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ باجی امی گھر نہیں آئے گی، اور چاچی گھر نہیں آئے گی، اور چاچی جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو میں گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور میرا گھر میں اکیلا رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کہیں تو میں یہاں پر آپ کے پاس سو جاؤں۔ میرے اس گھر میں 5-6 کمرے تھے،
स्टोर था, बड़ा घर था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि अगर वो किसी कमरे में जा कर के सो जाए। लिहाजा मैंने उसे एक कमरा दिखा दिया, वहाँ पर बिस्तर लगा दिया और उसे कहा कि वो सोना चाहे तो यहाँ पर सो सकती है। वो वहाँ पर सो गई। ज़ाहिर बात है कि चची भी घर पे नहीं थी, वो मेरे घर आई थी। रात का खाना मैं खा चुकी थी। अभी तक खालिद घर नहीं आया था, यानी मेरा शौहर अभी तक घर नहीं आया था, क्योंकि वो शहर से बाहर किसी काम से गया हुआ था। वो घर वापस आना था, फिर आकर के उसने यहाँ पर खाना खा कर के सोना था। निगत कमरे में जा कर के सो गई, जबकि खालिद करीब 11 साढ़े 11 बजे घर आए। फिर मैंने उन्हें खाना दिया और खालिद ने मुझसे पूछा कि ये फ़लाँ कमरा जो है आज वो खुला क्यों है, क्योंकि वो ज़्यादातर बंद ही रहता था। मैंने कहा कि निगत आई हुई है और निगत की चची जो है वो अपनी बहन के घर गई हुई है, इसलिए निगत यहाँ पर आज की रात यहीं सोएगी। खैर मेरे शौहर ने कोई बात नहीं की, हम लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और फिर इस तरीके से हम लोग सो गए। वो रात गुज़र गई, सुबह हुई, निगत अपने घर चली गई और करीब 10-11 बजे दोपहर तक उसकी चची भी वापस आ गई। उसकी चची वापस आते साथ ही बस निगत को इतना बताया कि मैं वापस आ गई हूँ। उसके बाद वो उन लोगों के घर, जिन लोगों के घर में वो काम काज करती थी, उन लोगों के घर चली गई और फिर उसका जो ज़ाहिर बात है कि अब उसने रात को ही वापस आना था। लेकिन रात को जैसे ही वो निगत के पास वापस पहुंची, उसे एक दफ़ा फिर फ़ोन आया और बताया गया कि उसकी बहन को फटाफट मोहल्ले वालों ने इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाया है। उसके बहन की भी कोई औलाद नहीं थी, वो बेचारी अकेली रहती थी और अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के लोग ही थे जो कि उसके काम आते थे। हत्ता कि निगत की चची ने कई बार उसे कहा था कि तुम मेरे पास आकर के रहो, तुम इधर अलहदा क्यों रह रही हो। तो उसने कहा कि यहाँ पर मेरे शौहर की यादें हैं कि जिसके पास मैंने ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस मकान को छोड़ करके कहीं जाऊँ। असल में उसको अस्थमा का मर्ज़ था और उसे अक्सर दौरा पड़ जाता था, इस वजह से उसे जो है आए दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। जब चची को इस बात की इत्तला मिली कि वो अस्थमा का अटैक आया है और उसे दोबारा हॉस्पिटल लेके जाया गया है, वो निगत को छोड़ करके एक दफ़ा फिर वहाँ अपनी बहन के पास से रवाना हो गई। इस बार खालिद घर थे और खालिद को पता था कि निगत जो है वो मेरे पास आई है और आज की रात उसने मुझे फिर यहाँ पर रुकने के लिए कहा है। मैंने निगत को कह दिया कि कोई परेशानी नहीं है, अगर ऐसा कुछ मसला हुआ करे तो आकर के सो जाया करो। अब मुझे खालिद ने कहा, ये बात खालिद ने मुझे कान में कही थी और ये बात मैंने खालिद की कान में ही सुनी थी। इसे स्टोर रूम के साथ वाला कमरा देना सोने के लिए, उस कमरे में ना भेजना जिसमें इसे पहले सुलाया था। मैं इस बात से हैरान थी कि स्टोर रूम के साथ वाला कमरा तो एक अजीब सा कमरा है, उसका दरवाज़ा बंद कर दो तो अंदर से कोई आवाज़, अगर आप बाहर दो तो आपकी आवाज़ ही बाहर नहीं आती है। स्टोर रूम के साथ बना हुआ कमरा एक ऐसा बंद कमरा था कि जहाँ से अंदर से कोई आवाज़ बाहर नहीं आती थी। मुझे कुछ शक सा हुआ, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं अपने शौहर के साथ लड़ाई करना नहीं चाहती थी और ना ही मैं इस पोजीशन में थी कि मैं झगड़ा करके अपने घर के बैठ रहूं और फिर दोबारा से जो है वो मेरी वही हालत हो जाए जो शादी से पहले थी। उस रात वो मेरे घर में सो गई। शौहर के कहने पर मैंने उसे एक ख़ास कमरा दे दिया था, उसमें मैंने उसे सुला दिया जिससे आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। फिर क्या था, आधी रात हुई तो मेरे शौहर ने मुझे उठा दिया। मैं उठी तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि फ़रज़ाना मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? उसने कहा कि निगत के कमरे में। मैंने कहा खुदा की पनाह, इस वक्त आधी रात को निगत के कमरे में, वो क्यों? तो मेरे शौहर ने मुझे होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। वो मेरे साथ उस कमरे तक आए जिस कमरे में निगत सोई हुई थी। ज़ाहिर बात है वो मुझे अपने साथ लेकर के आए थे तो इसके पीछे ख़ास मकसद था। उन्होंने मुझे दरवाज़े के बाहर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहेगा, अगर तुम देखो कि वो मेरे अकेले के काबू में नहीं आ रही है तो फिर तुम्हें मेरी मदद के लिए अंदर आना होगा, लेकिन अगर मैंने उसे अकेले काबू कर लिया और वो मेरे काबू में आ गई और उसने अपना एहतजाज ना किया तो फिर तुम जो है यहाँ से वापस लौट जाना। मैंने कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपकी ख़ुद की बेटी है, बेटा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे गुस्से से आंखें निकाल करके देखी, होंठों पर उंगली रख करके मुझे वहाँ खड़ा रहने का इशारा किया। थोड़ा सा दरवाज़ा उन्होंने
کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ مجھے باہر آواز آ سکے۔ اس کے بعد وہ اندر چلے گئے۔ نگت جسے نگو بھی کہتے تھے وہ شاید سو چکی تھی، شاید وہ جلدی سونے کی عادی تھی، اسی لیے وہ کھانا کھا کر آ کر کے اس کمرے میں لیٹی تھی اور لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ اب خالد اندر چلے گئے تھے اور پھر خالد نگت کے پاس جا کر کے لیٹ گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے بستر، ایک ہی جو ہے وہ بستر تھا جو کہ اس کمرے میں لگا ہوا تھا۔ انہوں نے نگت کو ہاتھ رکھا لیکن نگت بالکل نہیں بولی، کوئی کسمسائی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کی ہمت بڑھتی چلی گئی اور ان کی ہمت جیسے جیسے بڑھتی چلی گئی، میں اس بات پر حیران رہ گئی کہ نگت نے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے۔ اب انہوں نے مڑ کر کے دروازے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں کا اشارہ میں سمجھ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور آ کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی کہ میں نے نگت سے دوستی کیوں کی، میں نے نگت کو اپنے گھر کیوں آنے دیا، کیوں نگت یہاں پر آئی اور آج خالد نگت کے ساتھ اس کمرے میں سو رہے تھے اور میں یہاں ان دو بچوں کے ساتھ پڑی تھی۔ یہ بچے بھی تو میرے نہیں تھے، ظاہری بات ہے کہ یہ خالد ہی کے بچے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کاش میں نے اسے منع کیا ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں ہی سو جائے، میں اسے اپنے گھر میں سونے کی اجازت نہیں دیتی، میں اسے منع کر دیتی، اسے اپنے گھر ہی نہ آنے دیتی، اس کے ساتھ مجھے دوستی لگانے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کو لے کر کے میں اب پچھتا رہی تھی، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ اگر میں اپنے شوہر کے سامنے احتجاج کرتی ہوں، احتجاج کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چلتا کرائے اور کہے کہ جاؤ اپنے گھر میں جا کر کے آرام کرو۔ میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز جو ہے یہاں پر بند ہو جائے گی۔ ایک اچھا گھر ملا ہوا تھا، سونے کے لیے اچھا ملا ہوا تھا، اے سی لگے کمرے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پرفیکٹ تھی۔ اب اگر ایسے میں احتجاج کرتی ہوں، مجھے ان سب چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مجھے ایک دفعہ پھر اسی گھر میں جا کر کے رہنا پڑے گا کہ جہاں پر اب تک میری دو بہنیں کنواری بیٹھی تھیں اور ان کا رشتہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے میں نے اس روز سونا مناسب سمجھا اور پھر کبھی ادھر رخ کبھی ادھر رخ پلسیٹے لیتے ہوئے ساری رات گزر گئی اور قریب صبح کے قریب میری آنکھ آخرکار لگ ہی گئی۔ حیرت یہ تھی کہ صبح کے قریب تک ابھی تک خالد جو ہے وہ وہاں سے اس کمرے میں واپس نہیں آئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کب واپس آنا تھا، کب نہیں آنا تھا۔ بہرحال ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی اور میں سو گئی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ کب اٹھ کر کے منڈی کے لیے نکل گئے اور کب جو ہے وہ میری آنکھ لگی۔ میں اٹھی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر کے فوری طور پر بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ میں نے نگت کے کمرے میں جا کر دیکھا تو نگت اپنے گھر کو جا چکی تھی۔ اس کے کمرے کے بستر کی حالت دیکھ کر کے ہی پتہ چلتا تھا کہ رات ایک طوفان گزر گیا ہے۔ مجھے نگت پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے احتجاج کرنا چاہیے تھا، اسے بولنا چاہیے تھا، اسے جو ہے وہ اس بات کے لیے منع کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اتنا بھی جانتی تھی کہ اگر وہ احتجاج کرتی تو پھر مجھے بھی اپنے شوہر کے کہنے پر سامنے آنا پڑتا اور میں نگت کے سامنے آتی تو اس کا مطلب ہے کہ نگت اس بات کو سمجھ جاتی کہ میں بھی اس ساری سازش میں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ لہٰذا میں نے جو ہے وہ اپنے کمرے تک محدود ہو جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نگت سے آنکھ ملا پاؤں گی یا نہیں، یا نگت مجھ سے آنکھ ملا پائے گی یا نہیں۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن تک نہ تو نگت میرے پاس آئی اور نہ ہی میں نگت کی طرف گئی، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فاصلہ تھا جو کہ ہم دونوں کے درمیان اب ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں نگت کو اب منہ لگاؤں اور نگت کا سامنا کروں، اور شاید نگت کے ساتھ بھی اس رات میں جو کچھ ہوا تھا وہ اب شاید میرے گھر کا رخ نہ کرے۔ پھر ایسا ہوا کہ 4 سے 5 دن کے بعد خالد اس وقت گھر میں ہی تھے کہ نگت گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے پھر وہی بات بتائی کہ چچی جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہے اور مجھے رات گزارنی ہے، اور ابھی جو ہے وہ مغرب ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی، تو مجھے جو ہے وہ اس گھر میں سونے کی اجازت دی جائے۔ میں منع کرنے کے لیے بولتی یا میں اسے کہتی کہ نہیں بی بی اپنے گھر جا کے سو، اس سے پہلے ہی خالد نے ہاتھ اٹھا کر کے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فرزانہ، نگت آج ہمارے گھر رہے گی، اسے اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے میں رہنے کے لیے بستر بچھا دو۔ میں من سے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے میں رہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب میں اپنے شوہر کے آگے بول نہیں سکی۔
میں خاموش ہو گئی اور میں نے نگت کا بستر ایک دفعہ پھر اسی کمرے میں لگا دیا جہاں سے آواز باہر نہیں آتی تھی۔ نگت نے ہمارے ساتھ ہی رات کا کھانا کھایا اور قریب 10 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے گئی مجھے اب خالد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بچوں کے ساتھ جا کر کے سو جاؤ، میں آج رات نگت والے کمرے میں سوؤں گا۔ مرتی کیا نہ کرتی، ظاہری بات ہے کہ میرے پاس احتجاج کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ویسے بھی خالد جو کہ میرے شوہر تھے ایک سخت مزاج تھے، ان کا یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک بات کر دی تو دوسری بار وہ اس بات کو دہراتے نہیں تھے۔ پھر یہ ہے کہ وہ دوسری بار اگر انہیں اس بات کو دہرانا پڑتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں ڈانٹ ہوتی تھی، میرے لیے جو ہے وہ ایک سختی ہوتی تھی جو کہ ان کی طرف سے ہوتی تھی، اور وہ سختی اگر وہ مجھ پر کرتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ حیثیت بھی جو آج مجھے اس گھر میں ملی ہوئی ہے نہیں ملے گی۔ میں آ کر پھر بچوں کے ساتھ لیٹ گئی اور خالد جو ہے وہ نگت والے کمرے میں چلے گئے۔ وہ رات بھی گزر گئی اور اسی طریقے سے اب ہر 3-4 دن بعد 5 دن بعد جب بھی کبھی چچی جو ہے وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے جاتی، یہی سلسلہ چل نکلا۔ ایک روز خالد جو ہے وہ عڑت پہ گئے ہوئے تھے کہ میں نگت کے گھر پہنچ گئی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، چچی کام پہ گئی ہوئی تھی۔ میں نے نگت کو اپنے پاس بلایا اور میں نے اسے بٹھا کر کے خوب سنائی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرا گھر اجاڑنے پر لگی ہوئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اگر وہ تمہاری طرف آیا تھا یا اس نے تم سے کچھ بات کی تھی تو تم احتجاج کرتی، روکتی، یا پھر کچھ۔ تم تو چپ چاپ جو ہے وہ یوں لیٹی ہوئی ہو جیسے تم اس بات کو برداشت کر رہی ہو کہ جیسے جو ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ باجی تمہیں شاید ایک بات کا پتہ نہیں ہے، ایک ایسی غریب لڑکی کہ جس کے پاس رنگ روپ حسن بھی ہو لیکن کوئی دور دور تک اسے اس بات کا امکان نہ ہو کہ اس کا رشتہ ہوگا یا نہیں، ایسے میں اس کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ مجھے برا لگا جب خالد نے آ کر کے مجھے چھوا یا خالد نے مجھے جو ہے وہ آ کر کے میرے پاس میرے کمرے میں داخل ہوا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو گئی، اور پھر ایک دفعہ جذبات مجھ پر حاوی ہو گئے تو حاوی ہوتے چلے گئے، اور میں اس حد تک جو ہے وہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب میں تمہارے گھر نہیں آنا چاہتی، یقین کرو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر خراب ہو، لیکن کیا کروں کہ اب آئے دن چچی جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہے، کیونکہ اب اس کی یعنی کہ میری دوسری چچی کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ پھر شاید تمہیں ایک بات کا پتہ نہیں ہے باجی، خالد نے مجھے کہا ہے، یعنی تمہارے شوہر نے مجھے اس بات کا کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مجھے اپنی بیوی بنائے گا، مجھے بیوی بنا کر کے گھر رکھے گا۔ یہ بات مجھے خالد نے کہی ہے۔ اس کے بعد ہی میں نے اسے جو ہے اس بات کی اجازت دی تھی۔ جب وہ میرے پاس پہلی بار آیا تھا اور میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ضرور تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خالد نے سرگوشی میں مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ نگت تم اس بات کو لے کر کے فکر مت کرنا، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ میں ابھی 25-26 سال کی ہوں، وہ 32-33 سال کا ہے، اتنا فرق تو ہر شادی شدہ جوڑے میں چلتا ہے، لہٰذا اس نے مجھ سے شادی کے لیے وعدہ کیا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں اس ساری بات پر آمادہ ہوں۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر چکا ہے۔ یہ بات نگت کے منہ سے سن کر کے میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ خالد تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر خالد تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے تو اس وقت میں اس شخص کے ساتھ شادی کی کہ جب اسے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، اس کے پاس 2 بچے تھے اور 2 بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اب نگت بولی کہ باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، 2 بچوں کی ذمہ داری، بچے کون سا ابھی دودھ پیتے بچے ہیں یا پھر کوئی ایسے چھوٹے بچے ہیں کہ جو ابھی گود میں جو ہیں وہ ان کا ڈائپر وغیرہ بدلنا پڑتا ہے۔ 4 سال کا بچہ ہے، 7 سال کی بچی ہے، آسانی کے ساتھ ان کو روٹی پانی وقت پہ اگر کوئی دینے والی ماں آ جائے یا اس کو دیا جا سکے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر تم نے جو ہے وہ خالد سے شادی کی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر میں خالد سے شادی کر لوں گی یا میری شادی ہو جائے گی تو میں بھی ان 2 بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا سکوں گی۔ میں نے کہا یہ تو سیدھی سیدھی میرا گھر توڑنے والی بات ہوئی نا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تم واقعی اس بات پر اب نظر جما کر کے بیٹھ گئی ہو کہ خالد تم سے شادی کرے گا اور تم جو ہے وہ میرا گھر توڑو گی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا گھر نہیں توڑ رہی ہوں، میں نے خالد سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، خالد نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ خیر میری اس کی کافی تلخ کلامی ہوئی اور وہ بھی کسی طور پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک تو من میں آئی کہ اگر اب کی بار یہ میرے گھر کا رخ کرے
تو میں اڑوس پڑوس محلے میں سے 4 لوگوں کو اکٹھا کروں اور لے کر کے جاؤں اور کہوں کہ یہ دیکھ لو اس کے کرتوت. اور لیکن اس میں سب سے بڑی جو مصیبت مجھے نظر آ رہی تھی کہ اس کے بعد میں بھی اس گھر میں نہیں رہ سکوں گی اور میرا بوریا بستر بھی اس گھر سے گول ہو جائے گا. لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ایسے بھی میں چپ بیٹھی رہی تو میرا بوریا بستر اس گھر سے گول ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے. مجھ جیسی ایک موٹی کالی بھدی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ خالد اس کے ساتھ زندگی گزارنا مناسب سمجھے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا زیادہ جو ہے وہ بہتر سمجھے گا. لہٰذا اب میں نے یہی سوچ لیا کہ میں یہی کروں گی کہ 4 لوگ محلے کے اکٹھے کروں گی. جو ہوتا ہے پھر اب ہو جائے. اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی. اب کی بار اگر ان لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا تو میں جو ہے وہی کروں گی کہ جو اب مجھے کرنا چاہیے. لہٰذا میں نے اب یہی سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر یہ میرے گھر میں رکی اور خالد اس کے کمرے میں گئے تو میں 4 لوگ محلے کے اکٹھے کر کے لے کر کے جاؤں گی. دروازہ کھٹکھٹا کر کے ان لوگوں کو باہر نکالوں گی. اور ظاہری بات ہے کہ جب نگت اور میرے شوہر کو ایک ساتھ دیکھا جائے گا تو لوگوں کو کچھ بھی سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی اور پھر ظاہری بات ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں سچی بن جاؤں گی. بس مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا تھا کہ میں لوگوں کی نظر میں تو سچی بن جاؤں گی لیکن اس کے بعد خالد میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. مجھے طلاق دے گا, مجھے چھوڑ دے گا یا کیا کرے گا. نگت کے ساتھ کیا ہوگا. اس کی چچی کو ظاہری بات ہے کہ یہاں کے لوگ جن کے کافی طرح گھروں میں وہ کام کرتی تھی بے عزت کریں گے اور اس کی چچی بھی ظاہری بات ہے کہ محلے بھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. لہٰذا میں نے ایسا ہی سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی ہو جائے. یقین کریں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا رسک تھا. ایک ایسی عورت کے لیے کہ جس کی 30 سال کی عمر تک کسی رشتہ دار نے, کسی تعلق والے نے, کسی عزیز نے رشتے کا نہیں پوچھا تھا, جو کہ ایک موٹی سیاہ اور بدی شکل کی عورت تھی جس کی کوئی خوبصورتی نہیں تھی, کوئی کشش نہیں تھی. اور ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میں ایک ایسا رسک لینے لگی تھی کہ جس میں 100% چانس تھے کہ میرا گھر اجڑ جائے گا. اور میں اپنے گھر کو صرف اس لیے اجاڑنے پر اب تلی ہوئی تھی کہ وہ اگر میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے خاموش بت بنی یا تماشائی بنی دیکھتی رہوں تو تب بھی جو ہے وہ نگت جو ہے ہو سکتا ہے اپنا کام دکھا جائے, اس کی خوبصورتی اپنا کام دکھا جائے اور کل کو خالد مجھے طلاق ہی دے گا اور ظاہری بات ہے کہ مجھے چلتا کرے گا اور نگت سے شادی کر لے گا. نگت بھی امادہ تھی نا, اس لیے خالد بھی امادہ ہو جائے گا. ظاہری بات ہے کہ بیچ میں سے میرا پتہ کٹنا ہی تھا. اس طریقے سے کٹے یا اس طریقے سے کٹے, میرا پتہ بیچ میں سے کٹنا تھا. یہی سوچ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا. یہ فیصلہ بڑا کڑوا فیصلہ تھا, خاص طور پر ایک ایسی عورت کے لیے جسے امید نہ ہو کہ اس کی دوبارہ شادی ہو پائے گی یا نہیں, اور وہ اس رسک کو لے اور اتنا بڑا رسک لے. خیر زیادہ دن نہیں گزرے کہ مجھے ان باتوں کے لیے انتظار کرنا پڑے. اب ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پھر چچی گھر سے غائب ہوئی تو نگت ہمارے گھر آ ٹپکی. خالد بھی گھر میں موجود تھا اور پھر وہی دور چلا کہ رات کا کھانا کھایا گیا اور رات کے کھانے کے بعد مجھے سٹور روم کے ساتھ والے کمرے میں نگت کو سونے کے لیے بھیجنا پڑا. نگت کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. شاید وہ اپنی جیت پر فخر کر رہی تھی. شاید وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھا, میں نے جو چاہا تھا میں نے پا لیا, میں جیسا چاہتی تھی میں نے کر لیا. تم جاؤ جا کر بچوں کے ساتھ سو اور خالد آ کر کے میرے ساتھ سوئے گا. وہ اس کمرے میں چلی گئی اور اس کے کمرے میں چلے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ خالد بھی کھانا وغیرہ کھا کر کے اٹھا. قریب آدھا گھنٹہ تک وہ ٹہلتا رہا اور پھر اس کے بعد وہ بھی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. جب ان کو کمرے میں گئے ہوئے بھی قریب آدھے سے پونا گھنٹہ گزر گیا تو اب میں نے برقع پہنا اور برقع پہن کر کے میں باہر نکل گئی. محلے کے 2-4 گھر جو کہ بالکل نزدیک تھے ان کے دروازوں پر میں نے دستک دی. کسی لڑکے نے دروازہ کھولا, کسی لڑکی نے کھولا, میں نے کہا اپنے بڑوں کو بلاؤ. جو ہر ایک گھر میں جا کر کے میں نے ان کے 1-2 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور 1-2 افراد کو لے کر کے میں باہر آئی اور گلی میں سب کو اکٹھا کر کے میں نے خالد اور نگت کے کرتوت بیان کرنے شروع کر دیے. اب میں نے نہیں بتایا کہ ایسا جو ہے وہ کب سے چل رہا ہے, لیکن میں نے بس یہ بتایا کہ مجھے
پتہ نہیں تھا، لیکن آج میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ وہ ہمارے گھر میں اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے میں خالد چلا گیا ہے، نگت پہلے گئی ہے، اس کے بعد خالد چلا گیا ہے۔ میں دیکھتی رہی ہوں، وہ آدھے گھنٹے تک باہر نہیں نکلے۔ مجھے کچھ خدشہ ہو رہا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ محلے کے لوگوں کو تو کوئی بات چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا 8-10 لوگوں کو میں نے اکٹھا کر لیا تھا۔ پھر ہم آرام سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے کہا شور شرابے کے بغیر آرام سکون سے گھر کے اندر آ جاؤ۔ پھر میں انہیں لے کر کے وہاں اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے کے پاس جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے باہر سے دروازے کو اچھی طریقے سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر اب ظاہری بات ہے کہ اندر دستک کی آواز تو جاتی ہے، کیونکہ دستک اگر ہم لوگ باہر سے اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو دستک جو ہے وہ اندر سنائی دیتی ہے۔ یہی ہوا کہ میں نے 2 سے 3 دفعہ دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا تو اندر سے خالد کی غسیلی آواز سنائی دی، کیا ہے، کون ہے؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ میں بولوں گی تو اسے اندر آواز نہیں جائے گی، صرف کنڈی کی آواز شاید ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑی مدھم سی جا رہی ہو۔ یہ دروازہ ہی ایسا تھا کہ اندر سے باہر آواز نہیں آتی تھی اور باہر سے اندر نہیں جاتی تھی۔ اس نے جو مجھے غسیلی آواز میں ہو سکتا ہے چلا کر کہا ہو کہ کیا ہے، وہ بھی مجھے بالکل ہلکا سا سنائی دیا تھا۔ خیر، جب میں نے 3 سے 4 مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹایا تو وہ اٹھا اور آ کر کے اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے محلے کے لوگوں کو سائڈ پر ہو جانے کے لیے کہا تھا، اس لیے سامنے بالکل میں ہی تھی۔ اس کی قمیض اتری ہوئی تھی، اس کے پہناوے سے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے کسی خاص کام کے وقت ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے میں وہ آیا تو اس کے پیچھے پیچھے نگت بھی اٹھ کر کے آ گئی۔ نگت نے بھی کہا کہ باجی کیا ہے، سونے دو، آرام کرنے دو، اس وقت تنگ کیوں کر رہی ہو؟ بس نگت کی اور خالد کی اتنی آواز سننی تھی، کیونکہ اب دروازہ کھل چکا تھا کہ محلے کے لوگ سامنے ہو گئے۔ محلے کے لوگوں کو دیکھ کر کے نگت کا بھی رنگ اتر گیا اور خالد کا بھی اوپر کا سانس اوپر نیچے کر نیچے رہ گیا۔ محلے کے لوگوں نے دروازہ دھکا دے کر کے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ 10 سے 12 لوگ تھے جو کہ اب تک اکٹھے ہو چکے تھے، اس میں 4 عورتیں تھیں اور باقی مرد لوگ تھے۔ انہوں نے خالد کو یعنی میرے شوہر کو بازو سے پکڑ لیا اور لے کر کے باہر چلے گئے۔ اسی طریقے سے عورتوں نے نگت کو پکڑ لیا تھا۔ نگت کی چچی کو فون کیا گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا فون لگ گیا اور اس نے کہا کہ میں واپس آنے کی پوزیشن میں تو ہوں، میں گھنٹے بھر تک پہنچ سکتی ہوں۔ نگت کو نگت کے ہی گھر لے گئے تھے اور وہیں پر جا کر کے اسے بٹھا دیا تھا، خالد کو بھی بٹھا دیا تھا، اور ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی آ چکی تھی اور بچے ظاہری بات ہے کہ اس سارے شور شرابے میں کہاں سو سکتے تھے، وہ بھی اٹھ کر کے آ گئے تھے۔ قریب 1 گھنٹے میں نگت کی چچی بھی گھر آ گئی اور پھر اسے ساری صورتحال کا محلے والوں سے پتہ چلا۔ اب مسکرانے کی باری میری تھی۔ میں نے اگرچہ اپنا گھر برباد کر لیا تھا، لیکن میں نے نگت کو بھی جیتنے نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھا کہ اگر تم شیر ہو تو میں سوا شیر ہوں۔ نگت کا راز کھل چکا تھا، وہ کسی بھی طور پر نہیں چھپا سکتی تھی۔ محلے کی عورتوں نے، محلے کے مردوں نے اسے اس کمرے سے بالکل خالد کے ساتھ اکیلے پکڑا تھا اور خالد اس وقت قمیض نہیں پہنے ہوئے تھا۔ ایسے میں خالد کو بھی ظاہری بات ہے کہ کچھ بات چھپانا جو ہے اس کے بس میں نہیں تھا، لہٰذا ان دونوں نے اپنے اپنے جرم کا اقبال کر لیا اور پھر بانسا ایسا پلٹا کہ وہ میرے خلاف چلا گیا۔ اب خالد نے کہا کہ ہاں، میں اپنی زندگی میں ایک غلطی کر بیٹھا کہ میں اس کالی موٹی بدی سے شادی کر بیٹھا۔ اگر اس وقت مجھے اس بات کا پتہ چل جاتا کہ میں نگت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، نگت کے ساتھ میرا رشتہ ہو سکتا ہے، تو میں کبھی بھی اسے بیاہ کر کے نہ لاتا۔ پھر نگت میرے گھر آنے لگی تو واقعی میں نگت کی طرف اور نگت میری طرف اٹریکٹ ہو گئے۔ میں نے نگت سے اس بات کے لیے وعدہ کیا تھا کہ میں نگت سے شادی کروں گا اور اس موٹی کو طلاق دوں گا۔ یہ سلسلہ اس موٹی کو پتہ ہے کہ ہمارا اب کا نہیں، کافی دنوں سے بلکہ مہینے بھر سے چل رہا ہے۔ ایسے میں جب اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے طلاق دے دے گا، یہ مجھے چھوڑ دے گا اور نگت سے شادی کرے گا، تب اس نے آپ لوگوں کو، محلے والوں کو بتایا۔ پہلے یہ بھی چپ کر کے صرف بیٹھی رہی اور ایسی کئی راتیں ہم لوگ پہلے بھی گزار چکے ہیں۔ مجھے اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، مجھے اس بات کو لے کے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آپ لوگ محلے والے
جب میں ایک لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں، اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ لوگ مجھ پر کیسے بہتان لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ابھی اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ہم لوگ جو جس حالت میں پکڑے گئے ہیں، اس حالت میں ہم لوگوں کا پکڑے جانا صحیح نہیں تھا، لیکن میں صبح ہی نگت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں صبح ہی نگت سے نکاح کر کے اپنی بیوی بناؤں گا۔ تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیے، میں صبح ہی نگت سے نکاح کروں گا۔ اور سنو فرزانہ، تم نے جو کیا ہے، تم شاید یہ سمجھتی تھی کہ تم ایسا کر کے جو ہے وہ بڑی ہیرو بن جاؤ گی، اور محلے والوں کی نظروں میں تمہاری بڑی عزت ہو جائے گی، اور تم بڑا کچھ جو ہے وہ ہمارے خلاف کر لو گی۔ یاد رکھو کہ تم ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، اور نہ ہی تم کر سکتی ہو۔ باقی میں تمہیں آج اپنی زندگی سے فارغ کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور میں تمہیں ہی طلاق دیتا ہوں۔ اپنا بوریا بستر پکڑو اور اپنے گھر کا رخ کرو۔ تمہارا حق مہر یا جو کچھ بھی میں نے لکھا ہوا ہے وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچ جائے گا، اور آج کے بعد میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ میں بت بنی سب کچھ سنتی رہی، مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہی ہونا ہے، چاہے وہ ایسے ہو یا ویسے ہو۔ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، لیکن بہرحال میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی، اور پھر میں اسی رات وہاں پر رکی نہیں، میں وہیں اسی رات ہی واپس گھر آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی اور گھر آ کر کے میں نے اپنے سارے فیملی ممبرز کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو اس بارے میں بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی پناہ فرزانہ کیا کر آئی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا شوہر اگر دوسری بھی کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک کونے میں پڑی رہتی، لیکن اب تم یہاں طلاق لے کر کے آ گئی ہو، پہلے ہی تمہاری دونوں بہنوں کو کون پوچھ نہیں رہا ہے، اور تم جو ہے اب طلاق لے کر کے آ گئی ہو، تمہیں کون پوچھے گا؟ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے تمہاری شادی کروائی تھی، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے تمہیں نکاح کر کے دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں غلط ہوتا دیکھتی رہتی اور جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہتی۔ تو ماں کہنے لگی کہ تم اس بات کے لیے تمہیں دکھ نہیں ہے کہ تم نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا، غلط ہوتے ہوئے دیکھ کر تو تم پہلے بھی خاموش تھی۔ تمہیں دکھ اس بات کا لگا کہ وہ نگت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم جب نگت کے پاس گئی تو نگت نے تمہیں یہ بات بتا دی۔ تم دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکی، اور تم نے اپنا گھر برباد کر لیا۔ بہرحال آ گئی ہو تو اب گھر کی بیٹی ہو، نکالا تو نہیں جا سکتا، بیٹھ جاؤ، دیکھیں گے کہ اب تمہارا کوئی دوبارہ کہیں سربند بن جائے۔ نہیں ہے تو اب کیونکہ ایک رسم ہی پوری کرنی تھی کہ بڑی بیٹی کو بیاہیں گے تو چھوٹیوں کو دیں گے، چھوٹیوں کا رشتہ جو بھی مانگے گا دے دیں گے۔ اگلے روز واقعی وہی کچھ ہوا، میرے شوہر نے نگت سے نکاح کر لیا، اور آج کے قانون کے مطابق دوسری شادی کی عام اجازت ہے، پہلی بیوی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ اور ویسے بھی میں پہلی بیوی اب رہی کہاں تھی، بھرے مجمع میں مجھے طلاق ہوئی تھی، اور مجھے اس نے طلاق دے دی تھی۔ اس کی طلاق کے بعد رجوع کا راستہ ظاہری بات ہے باقی تھا، کیونکہ ایک مجلس میں 3 بار بھی طلاق بولو یا 1000 بار بھی بولو ہوتی تو ایک ہی ہے، مجھے بھی ایک ہی طلاق ہوئی تھی، رجوع کا راستہ باقی تھا۔ اس لیے کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ واقعی مجھے جو ہے وہ سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر جب سے میں یہاں اس گھر میں آئی تھی، بات وہی تھی کہ جوتیوں پر رکھ کے روٹی مل رہی تھی، بہت ہی برا حال تھا، اور ان لوگوں نے تانے کسنے شروع کر دیے تھے۔ میں اب وہ حیثیت یہاں نہیں رکھتی تھی جو کہ شادی سے پہلے میری تھی۔ بہرحال میرے والدین نے جا کر کے خالد سے بات چیت کی، اور پھر خالد نے جو ہے وہ آخرکار اس بات کے لیے مجھ سے رجوع کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پتہ نہیں نگت نے کس منہ سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے، مجھے فرزانہ باجی سے اعتراض نہیں ہے، وہ آ جائے، اگر اس کا شوہر ہے، اس کا گھر ہے، اگر وہ رابطہ کرنا چاہتی، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، رجوع کا حق باقی ہے۔ لہٰذا اب میرے پاس اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا کہ میں چلی جاتی، اور پھر میں واقعی چلی گئی۔ وہ حیثیت جو مجھے پہلے مل رہی تھی وہ بھی ایک کوئی خاص حیثیت نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھے پسند کرتا ہے، یا میرا شوہر بہت میرے گن گاتا ہے، یا میرا شوہر جو ہے وہ بہت میرے ساتھ ہے۔ سچ پوچھیں تو نگت اور خالد عیاشی کے لیے تھے، اور میں بچے سنبھالنے کے لیے تھی، لیکن شاید یہ بھی میرے لیے کافی تھا، کیونکہ اس گھر میں بیٹھ کر کے مجھے اچھی روٹی مل رہی تھی، کھانے کو مل رہا تھا، اچھا سونے کو مل رہا تھا، کپڑا جوتی مل رہی تھی۔ لہٰذا اب میں دوبارہ کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ محلے کے کئی لوگوں نے مجھے باتیں بنائی تھیں، کئی لوگوں نے کہا تھا کہ تم تو بڑی وہ بنی تھی، تمہیں تو جو ہے وہ بڑا جو ہے انقلاب کا شوق چڑھا تھا، لیکن اب دیکھ لو کہ تم پھر آ کر کے بیٹھ گئی ہو۔ لہٰذا محلے کے لوگوں کی باتیں سن کر بھی میں نے سر جھکا کر کے جینا سیکھ لیا تھا،
شاید مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میرے جیسی ایک موٹی بدی کالی عورت کو صرف ایسی ہی شکل میں عزت مل سکتی ہے کہ میں اپنا وقت گزاروں صبر شکر کے ساتھ. اور پھر واقعی یہ بات جو ہے وہ وقت نے ثابت کر دکھائی. بچے بڑے ہونے لگے تھے، وہ نگت کو کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیتے تھے، وہ اپنے باپ سے بھی باغی تھے، وہ اپنے باپ کو بھی باپ نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے ہی مزاج کے تھے. انہیں صرف ایک ہی شخصیت اس گھر میں نظر آتی تھی اور وہ میں تھی. وہ مجھے ہی ماں کہتے تھے. میرے لیے یہ بہت تھا کہ میں نے بچوں کا دل جیت لیا تھا، میں نے بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. میری زندگی اب بچوں کے ساتھ ہی گزر رہی تھی.